پتہ چلی کہ قبرستان بھی جانا ایصال ثواب کرنے واسطے ایک نواں کم نہیں بڑا پرانا کم ہے. گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت بڑا پرانا کم ہے جناب. یہ اج کل اصل سنیا نے نہیں شروع کیتا بلکہ یہ وہ کم ہے کہ جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بھی جاری سی اور انہاں دی دور دا بزرگ جناب قبرستان وچ جاری سی. پتہ چلیا قبراں تا جانا بھی جائز ہے. پھر اس تو بعد اگلی گل یہ ہے کہ جناب اگر قبرستان وچ چلے جاؤ تو پھر قبرستان وچ جا کے انہاں واسطے کچھ نہ کچھ بخشنا ای بھی جائز ہے. اور اسی آہتے ہیں جناب ایصال ثواب. تو ایصال ثواب والا جڑا عقیدہ اساں دا اہل سنت و جماعت سنی حنفیہ دا یہ کوئی نواں نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بھی درود پاک پڑھ کے بزرگاں نے ثابت کیتے ہیں. سبحان اللہ. پتہ چلیا ایصال ثواب دا عقیدہ بھی بے شک سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں سنیو کسی ویلے جناب اس طرح ہوندے نا کہ کنا وچ کچھ آوازاں آندیاں کدے ادھر تے کدے ادھر. پریشان نہ جائے کرو. الحمدللہ اسے اتنے ستھرے اور پاکیزہ عقیدے والے ہیں کہ جس عقیدے دے متعلق جناب اساں دی شریعت وچ دلائل موجود ہیں. دلائل کثیرہ وافرہ موجود ہیں. لیکن اگر پچھلی امتاں بھی دے ہونا تو انہاں وچ بھی اساں دے عقیدے اور اساں دے عملاں دے متعلق دلیلیں موجود ہیں. بے شک بے شک. تو پتہ چلا انہوں نے وہاں پہ کیا کیا جی بزرگوں نے ایصال ثواب کیا. درود پاک پڑھ کے ایصال ثواب کیا. جتنے بھی قبرستان والے تھے غالباً 70,000 کی گنتی آتی ہے روایتوں میں. اللہ پاک نے 70,000 ایسے لوگ جن کو جہنم کے عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا ان کو جہنم کے عذاب سے نکال کے جنت کی نعمتیں انہیں عطا کر دی. سبحان اللہ. تو پتہ چلا اگر کوئی بندہ جس وقت کسی بھی اپنے بزرگ کے پیچھے دعا کرتا ہے یا ایصال ثواب کرتا ہے اس کا ثواب یا اس کا ثمرہ جو ہے قبر والے کو ملتا ہے. بے شک. تو اس واسطے اپنے لیے جہاں آج کی رات ہم نے دعا کرنی ہے وہاں اپنے مومنین مومنات کے لیے بھی ہم سب نے مل کے دعا کرنی ہے. اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت کرنا. ٹھیک ہے نا. تین ہی چیزیں میں نے بیان کی تھی نا. بزرگوں کے لیے بھی جو فوت ہو گئے میں بدمز بادی گل نہ کر رہا ہوں نا. تو دعا کرنی نہیں. وہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اے سونے نبی اللہ پاک نے خود فرمایا لا تصلی علیہم ولا تقم علی قبرہ. بدمزموں کی بات ہو تو ان کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا ہے. بے شک. انہاں تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی. انہاں سے دعاؤں بھی نہیں منگنیاں. کس ہستی جی بدمزم واسطے نا. لیکن جڑے اس جناب صحیح عقیدہ سنی مسلمان ہو انہاں واسطے اللہ کے نبی نے یہ سارے طریقے دسے جی تساں نے دعا بھی کرنی ہے تساں نے جناب ایصال ثواب بھی کرنا ہے. ہاں یہ گل ہن پھر سمجھ آ جانی چاہیے تساں نا کہ دعا نہ کرنے والی گل وہ تو بدمزم دی ہے. دعا نہ کرنے والا مسئلہ وہ تے ہوراں دے غیراں دے. اسی تے دعا والے بندے ہیں. اساں تے چاہیے جناب جتھا اپنے واسطے دعا کرنے اتھا بزرگاں واسطے بھی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جناب اپنی اولاد جس وقت نافرمان ہو جاوے تو بالخصوص سب تو پہلے تو جناب انہوں کی تربیت کرنی چاہیے بچوں کی اچھی طریقے نال. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہوں تو تصاویر علامہ صاحب بھی بڑے مطلب ہے کہ باکمال علمی شخصیت مل گئے. ماں پتہ چلے کہ مسجد کے والے میں ماشاء اللہ بہت بڑا انہوں نے ورک کیتے. میں تو ایک دفعہ نہیں میں تو لکھ دفعہ جناب سلوٹ پیش کرنا ہوں. تساں بندے ہو بھی کہ تساں نے جناب اتنا انہوں نے تعاون کیتے اور تعاون کر کے تساں نے اللہ کا کار آباد کیتے. اللہ پاک تساں دے کار آباد کرسی انشاءاللہ. سمجھ آئی نا. یہ باتیں میں آپ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی اس کو چمکانے کی کوشش کی ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے. یقین کریں میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سب سے سونی جنت عطا فرمائے گا. سمجھ آئی نا. سونے عقیدے کے بعد اللہ کے گھر کو سونا بنایا جائے تو اللہ سونی جنت نہیں دے گا. اس واسطے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مزید بھی آپ اسی طرح کوشش کرتے رہے. تو سامعین محترم آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے. آج کی رات میں جو بھی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی جو بھی اس سے طلب کیا جائے گا
معاملہ اللہ پاک ہر بندے کی مراد کو جو شریعت کے مطابق ہوگی اس کو ضرور پورا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. آقا کریم علیہ السلام معراج پہ چلے گئے. کدھر جی؟ معراج پہ چلے گئے. جب معراج پہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں اللہ کے سونے نبی نے عرض کی اے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کلیم کو صوبان عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا تھا؟ صوبان کا مطلب وہ سانپ. وہ سانپ قرآن پاک کے اندر لفظ ہے فہیہ صوبان مبین. تو وہ تھا صوبان. صوبان وہ والی چھڑی، وہ والا عصا، وہ والی لاٹھی ڈنڈا اسٹک جو حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے جادوگروں کے بڑے بڑے سانپوں کے سامنے جس وقت اس کو زمین پہ پھینکا اللہ کے حکم سے، تو اس چھڑی نے جو کہ بعد میں سانپ بن گئی، پھر سانپ نے چھوٹے چھوٹے جادوگروں کی جو سانپ بنا اپنی طرف سے انہیں بڑے بنائے تھے لیکن اس سانپ کے مقابلے میں چھوٹے ہی تھے. لیکن آپ کہیں گے جی کہ پہلے چھوٹا کہا پھر بڑا کہا پھر چھوٹا کہا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی بھی وجہ ہے. ویسے تو اپنے ذہن کے مطابق جادوگروں نے بڑے بڑے سانپ بنائے تھے، اپنی طرف سے بڑے بڑے سانپ بنائے، بقول ان کے بڑے سانپ تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ کلیم نے اپنا عصا نیچے پھینکا نا اللہ کے حکم سے، تو وہ جب عصا سانپ بنا تو اس سانپ کے مقابلے میں وہ چھوٹے چھوٹے لگنے لگے. تو اس حوالے سے چھوٹے. تو بہر صورت حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے اس عصا سے وہ جو سانپ بنا، اس سانپ نے باقی سانپوں کو کیا کر دیا جی؟ کھا دیا، نگل لیا. ٹھیک ہے نا. تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا جادوگروں کا. وہ تو بڑے بڑے جادوگر تھے فرعون کے دربار کے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کے سونے نبی نے عرض کی ہے اللہ میں بات ویسے لمبی نہیں کروں گا، بات کلوز کروں گا، بات ختم کروں گا، صرف سبق والی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں. اے اللہ تو نے موسیٰ کلیم کو صوبان عطا کیا ہے، اور وہ صوبان وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے تنتر منتر کرنے والوں کے بڑے بڑے سانپوں کو کھا لیا، نگل لیا. تو نے انہیں وہ عطا کیا ہے. اے اللہ مجھے کیا دے گا؟ مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب تو نے جب سوال کیا ہے موسیٰ کلیم کے صوبان کے بارے میں کہ انہیں صوبان دیا گیا، تو فرعون کے دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کے جادو سے بنے ہوئے سانپوں کو صوبان نے کھا لیا. سن لے انہیں صوبان دیا ہے، تمہیں شابان دیا ہے. انہیں صوبان دیا ہے، تمہیں شابان دیا ہے. اے اللہ شابان دیا ہے تو پھر اس کی کیا کیا برکات ہوں گی، کیا کیا کرم نوازیاں ہوں گی، اس کے اندر کیا کیا فضل فرمائے گا. اللہ پاک نے گویا بڑے بڑے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو صوبان نکل گیا. فرمایا اسی طرح اے میرے سونے نبی میں تمہیں شابان عطا کروں گا، اور یہ شابان تیری امت کے گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دے گا. گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ دماغ میں بہ گئی ہے نا. آئے ہائے یہ شابان جو ہمیں ملا ہے کس کے صدقے سے ملا ہے؟ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے. سمجھ آئی نا. تو پتہ چلا شابان بڑی فضیلت والا ہے. لیکن ہم سنی ہے، ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس شابان کی جو کرم نوازیاں ہیں، اس کے اندر جو مہربانیاں ہیں میرے تیرے نبی کے صدقے سے ملی ہے، میرے تیرے نبی کے وسیلے سے ملی ہے. اسی لیے ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں بلکہ ہم وسیلے کو ماننے والے ہیں. اگر وسیلے کا انکار کر کے کوئی شابان کو بھی مانے تو پھر اس کو شابان کا بھی کوئی ثواب اجر نہیں. تو اس سے پہلے نبی کی عظمت و شان کو ماننا ضروری ہے. اگر نبی کی عظمت و شان کو مان کے پھر شابان کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو نواز دے گا. سمجھ آئی نا. اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام نے
مزید بھی اس مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ، سبحان اللہ